وہ اس انسان سے گم ہو جائے، اور اس اونٹ کے اوپر اس مسافر انسان کا، سفر کرنے والے انسان کا توشہ یعنی کھانا وغیرہ بھی ہو، وہ گم ہو جائے، یہ انسان، یہ مسافر نا امید ہو جائے، اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سواری، وہ اونٹ آ جائے، تو یہ سفر کرنے والا شخص اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوشی کے عالم کے اندر یہ الفاظ کہہ دیتا ہے کہ میں رب ہوں، یہ میرا بندہ ہے۔ کہنا کیا چاہیے تھا کہ میرا رب اللہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں، لیکن خوشی کے عالم کے اندر کہہ دیتا ہے کہ میں رب ہوں اور رب میرا کیا ہے؟ بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس توبہ کرنے والے بندے سے اس طرح خوش ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے بڑی پیاری اور اچھی بات بتلائی۔ وہ بات یہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس انسان نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور دو قطرے اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ دو قطروں کو رد نہیں کرتے۔ ایک وہ قطرہ جو انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے، اپنے ندامت کی وجہ سے اکیلی رات ہو اللہ کے سامنے نکال دے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ دوسرا وہ فرد کہ جو دین کی سربلندی کے لیے میدان کے اندر یا رات جاگ کر گزارے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی بھی لاج اتنی رکھتے ہیں کہ اس کے نکلے ہوئے جملے اللہ تعالیٰ رد کبھی نہیں کرتے۔ تو عزیز بھائیوں، آج کی رات ایک ندامت کا آنسو نکال دو گے، 70 سالہ زندگی اللہ تعالیٰ گناہوں کے اوپر بارش کی طرح برسا کر گناہوں کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم من سیئاتکم، اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو آئندہ نیکی کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ بیچارے پریشان حال حضرت موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ موسیٰ، آپ تو وہ نبی ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلام یعنی کلیم اللہ کا شرف بخشا ہے، اپنے رب کے سامنے دعا کرے، اللہ تعالیٰ بارش برسا دے، کارساری ختم ہو جائے، جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ اللہ کے سامنے کیا کر دیں؟ درخواست کر دیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 70 آدمیوں کو بار ویران اور جنگل والی جگہ کے اندر لے کر نکلے اور اپنے رب سے دعا کی، اس کی
بارش. تو موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو کی. دعا کے بعد امید ہوتی ہے کس چیز کی؟ بارش کی. اور ہر نبی مستجاب دعا ہوتا ہے. ہر نبی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہی کبھی رد نہیں کرتے. تو امید کے بجائے اوپر سے جو رحمتیں تھی وہ سخت ہو گئی. آسمان صاف ہو گیا. آسمان کیا ہوا؟ صاف ہو گیا. پہلے گرمی کم تھی، بعد میں گرمی کے اندر شدت آ گئی. موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھا. اپنے رب سے التجا کرنے لگے، دعا کرنے لگے، بات کرنے لگے رب سے کہ ربا سمجھ چکا ہوں کہ موسیٰ کا مقام اور مرتبہ بڑھ چکا ہے. موسیٰ کا مقام اور مرتبہ بڑھ چکا ہے، لہذا آپ کے سامنے التجا اور درخواست ہے. نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور وسیلے کی وجہ سے یا اللہ رحمت باران نازل کر دے. اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ اس بستی کے اندر یا آپ کے ساتھ جو ساتھی ہیں ان میں ایک ایسا شخص ہے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، لہذا اس کی موجودگی کے اندر باران رحمت نازل نہیں ہو سکتی. اب موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات سننے کے بعد اپنی آواز کے اندر، اپنی صدا کے اندر لوگوں کے سامنے گفتگو رکھی کہ لوگوں، اللہ کا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے ایک شخص 40 سال سے مسلسل اللہ کا نافرمان اور بغاوت کرنے والا ہے، لہذا جب تک وہ اس بستی سے نہیں نکلے گا، وہ اس مجمع سے نہیں جائے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت باران نازل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ہمارا بھی الحمدللہ مجمع ہے. اب وہ بندہ، وہ نوجوان سوچنے پہ مجبور ہوا کہ اگر باہر کو نکلتا ہوں بستی والوں کو معلوم ہوگا کہ نافرمانی یہ ہے. سر پہ کپڑا لیا، اسی مجمع کے اندر بیٹھے بیٹھے کہنے لگا رب سے کہ یا اللہ غفار الذنوب تیری صفت ہے. غفار الذنوب آپ کی صفت ہے، آپ تو گناہوں کو معاف کرنے والے ہی. ستار العیوب آپ کی صفت ہے. 40 سال گناہ کرتا رہا ہوں، ایک دن بھی آپ نے اپنے رحمت کا دروازہ میرے اوپر بند نہیں کیا. پردہ ڈالا رہا ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. لہذا آج بھی ستار کا معاملہ کر دے. سچے دل سے اس نوجوان نے توبہ کی. جیسے ہی توبہ کی ویسے ہی موسلادھار بارش آنا شروع ہو. اب جناب موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کہ بیان ہو رہا ہے بستی میں سے کوئی بھی نوجوان نکلنے کی خبر
جا کر پھر اللہ کی کنڈی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ نوجوانوں آج بھی رات دروازہ کھٹکھٹا رہا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ربا کیا معجزہ ہے ایسا کہ بستی میں سے کوئی نکلا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے برائے رحمت نازل کر دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، میرے اس بندے نے مجھ سے اتنی پکی سچی توبہ کر لی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو امت محمدیہ کے لوگ تو نبی کی وجہ سے ہی رہے ہیں۔ نیند تو نہیں رہتے، ہاں جی، اگر نیند ہے تو پہلے چھٹی کرنا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے زمانے کا یہ قصے اور کہانی نہیں، اور یہاں اللہ کی کتاب سے مطالعہ کیا، پھر آپ کے سامنے عرض کر رہا۔ ایک نوجوان تھا، اپنے والد کی دولت میں دن اور مست، شراب، جو بھی گناہ تھا اس نے چھوڑا نہیں۔ والد مر گیا، والدہ بڑی نیک خاتون، وہ سمجھاتی تھی کہ بیٹا اس طریقے سے دولت کو اجاڑنا، لہذا اللہ کا باغی اور نافرمان بن رہا ہے، فائدہ کوئی نہیں، لہذا میں آپ کو لے کر چلتی ہوں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاں، تاکہ وہ آپ کی اللہ کے ہاں توبہ کرائے۔ نوجوان ہوتا ہے، گرم میں رگوں میں گرم گرم خون کی لہریں دوڑ رہی ہوتی ہیں، شباب اور جوانی کا زور ہوتا ہے، پھر قائداعظم کا لوٹ اور تو پھر اور زور بڑھ جاتا ہے۔ تو والدہ کی بات نہ آخر زندگی کا انجام ہے بیمار ہونا، پھر اللہ کے پاس چلے جانا۔ نوجوان بیچارہ ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہوا کہ موت کی کشمکش میں چلا گیا۔ موت کی کشمکش میں ماں ہوتی ہے، جس طرح انسان کا رب ہے نا، وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، آنسو کی لاج رکھنے والا ہے۔ ماں تھی، گئی دوبارہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس، جا کر عرض کرنے لگی کہ بیٹا میرا موت کی کشمکش کے اندر ہے، لہذا آ نہیں سکتا، میرے ساتھ تیار ہو جاؤ، میرے گھر چلے جاؤ، تاکہ اللہ کے ہاں اس کی توبہ کرائے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ دین کی کسی مصروفیات کی وجہ سے انکار کر بیٹھے کہ گھر نہیں جانا۔ گھر نہیں جانا، وہ والدہ بیچاری روتی روتی واپس آئی بیٹے کے پاس۔ بیٹے نے آخری لمحات میں 2 وصیتیں کہنے لگا اپنی والدہ سے کہ جب میں مر جاؤں گا 2 وصیتوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ پہلی وصیت یہ ہے
کہ میری روح قبض ہو جائے، میرے گلے کے اندر دوپٹہ ڈال کے میری میت کو پورے گلی اور محلے کے اندر گھسیٹنا ہے، تاکہ جو لوگ میرے ساتھ شراب زنا میں شریک ہوا کرتے تھے، اللہ اس کے رسول کی بغاوت کے اندر میرے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے، تاکہ ان کو انجام کا پتہ چل جائے، وہ گناہ سے باز آ جائے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا، مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا، کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عذاب کے اندر مبتلا کر ہی گے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے دیگر جو قبرستان والے میت ہوں وہ بھی عذاب کے اندر مبتلا ہوں۔ یہ الفاظ کہے روح برباد ہو گئی فوت۔ اب والدہ رب موضوع میرا وہی چل رہا ہے، اس سے بتانا نہیں ہے۔ ماں کی رب ہے، ایک آنسو کے قطرے کی لاج۔ اب ماں پھر دوڑتی ہوئی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس گئی، جا کر فریاد کی کہ میرے اس بیٹے کی روح قبض ہو چکی ہے، لہذا آ کر جنازہ پڑھا دے وقت کے گلی میں، شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی رحمت، میرے بیٹے کی مغفرت کرے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ تیار ہوئے جنازہ پڑھانے کے لیے۔ والدہ ناامید ہوتی ہوئی واپس گھر آئی، جیسے ہی گھر آئی آ کر اپنا دوپٹہ بیٹے کی میت کے اوپر رکھ کے چہرے کے اوپر اللہ کے سامنے آہوازاری کرنے لگی۔ دروازہ کھٹکھٹا تو دروازہ کھلا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کہنے لگے اس عورت سے کہ وہ گلی کہاں ہے جس کا میں جنازہ کیا کہا؟ ولی کہا؟ آپ کیا ہے؟ ولی ہے۔ میت پہلے کیا تھی؟ شرابی، زانی، کبابی، نافرمان اور بغاوت انسان کی۔ پہلے جب والدہ گئی توبہ کی نیت سے تیار نہ ہوئی، پھر جنازہ پڑھانے کے اعتبار سے گئی، تیار نہ ہوئی، پھر والدہ کی آہوازاری، آنسو اتنے تھے کہ خود اللہ نے دروازے کے اوپر آ کر کھڑا دیکھا کہ حضرت حسن بصری خود دیکھتے ہیں کہ اس ولی کا جنازہ کہاں ہے، میں پڑھا۔ والدہ نے پوچھا، حسن بصری میں گئی تھی اس وقت تیار نہیں ہوئے، میں آ کر پہنچی ہوں، پیچھے سے آگے کیا معاملہ ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس آپ کے اور میرے درمیان آپ کے گھر آنے تک کا فاصلہ تھا کہ میری آنکھ لگی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود مجھے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے آواز دی، حسن بصری جا کر میرے ولی کا کفن اور دفن کا انتظام بھی کرو، جنازہ بھی پڑھا۔ تو باقاعدہ اس نوجوان کا جنازہ
میں اور آپ گناہگار ضرور ہیں، اس رات کے اندر میرے اور آپ کے جو نکلے ہوئے آنسو ان کے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی لاج رکھتا ہے۔ اب روایت بخاری شریف کی سنانے لگا ہوں، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص پر کفر، ایک شخص پر کفر، لیکن اس کی تشریح نہیں کرتا اور بچے بیٹے نہیں ہوتا، وہ انسان زنا کے اندر مبتلا۔ تو بنی اسرائیل کے اندر جو بھی گناہ کرتا تھا اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا صبح دکھائی دیتا تھا کہ فلاں شخص نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، فلاں شخص نے آج رشوت لی، فلاں شخص نے آج جھوٹ بولا، فلاں شخص نے آج غیبت کی، فلاں شخص نے آج قرآن نہیں پڑھا۔ تو بنی اسرائیل کے اندر یہ والے معاملات اللہ تعالیٰ نے بالکل اجاگر کیے ہوئے تھے تاکہ لوگ باز رہیں۔ یہ تو دعا دے دو اس کملی والے کو، مدینے والے کو، کہ جس نے ہمیں اجتماعی عذاب سے بچا کر رکھا ہے۔ تو بستی والوں کو معلوم ہے کہ نوجوان ہمیشہ گناہ کے اندر مبتلا رہتا ہے، لیکن صبح دروازے کے اوپر لکھا ہوگا غفر اللہ کفر، کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کی مغفرت کر دی۔ اب بنی اسرائیل میں سے ہر شخص گزرتا ہوا جاتا اور پڑھتا ہوا جاتا، تو کہنے کا لباب اور خلاصہ احترام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کفر کی کیا کر دی، توبہ کے اوپر مغفرت کے فیصلے کر دیے۔ تو عزیز نوجوانوں، عزیز بھائیوں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہو جائیں، نمازیں نہ چھوڑیں، کسی بھی حالت کے اندر ہوں کبھی بھی نماز نہ چھوڑیں، جس حالت کے اندر ہوں اللہ اس کے رسول کی ہم سے بغاوت نہ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نوجوان آ کر عرض کرنے لگا کہ میں گناہوں سے بچتا تو ہوں، لیکن اس کے باوجود گناہوں سے ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا طریقہ بتا دے تاکہ میں گناہوں سے بچ جائے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان آخرت سے رزق کھانا چھوڑ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رزق عطا کیا ہوا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا رزق کا کام کیا کر دیں، چھوڑ دیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے اس نوجوان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ۔ نوجوان کہنے لگا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ جس رب کا دیا ہوا رزق کھانے کو نہیں چھوڑنا، پھر اسی رب کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوجوان ایسے کام کہ گناہ وہاں جا کر جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دیکھے،
گناہ وہاں جا کر کے جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دیکھے. تو وہ نوجوان بھی آپ جوانوں کی طرح آگے بڑھ. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ یہ نہیں ہو سکا. تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوجوان پھر شرم کر لے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے تو پھر گناہ کرنا چھوڑ دے. نوجوان سنتا. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نوجوان سے کہا کہ نوجوان ایسا کرو کہ جب حضرت اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آئے نا کہہ دینا کہ ابھی وقت ہے روح قبض نہ کر. نوجوان کہنے لگا حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. آج تک کسی نوجوان کو، کسی بزرگ کو، کسی جاگیردار اور سمجھدار انسان کو مہلت دی ہے میں بولو نہیں وہ سارے سیاح. تو وہ نوجوان بھی سیاح تھا. اس نے بھی اپنے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اسرائیل کسی میں بھی سیکنڈ موت دینے تیار نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آخری جملہ ارشاد کہا کہ نوجوان جب آپ کے لیے فیصلہ ہو جائے جہنم کا، کس کا فیصلہ ہو جائے؟ جہنم کا. تو جہنم کا جو فرشتہ ہوگا وہ آپ کو گھسیٹ کے لے کر جہنم کے اندر پھینکے گا. تو اس وقت فرشتے سے کہہ دینا کہ مجھے نہ گھسیٹنا، میرے پاس کر جائے. تو نوجوان کہنے لگا کہ ایسی بات بھی نہیں ہے. فرشتے کسی نے بھی نہیں چڑھ دے. خذو فغلو ثم الجحیم صلوا. پکڑو پکڑو زنجیروں کے اندر باندھو اور جہنم کے اندر گرا دو. اللہ سب کو محفوظ کرے. یہاں بھی ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں پیچھے، یہ بھی بیچارے نوجوانوں کو پکڑتے اور لے کر جیل کے اندر باندھ دیتے، نہیں چھوڑتے. تو اس نوجوان نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ان باتوں کے سمجھانے پر فوراً وہیں توبہ کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس کی جتنے بھی گناہ پیدا کرا اس کو کیا کر دیے؟ معاف کر. تو نوجوان اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پیارے قرآن مجید جیسی مقدس کلام کے اندر ہماری ہر طریقے سے رہنمائی کرتی. اگرچہ ہم قرآن مجید کو کھول نہیں رہے، میرا شکوہ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پتہ کیا فرمایا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے محبوب جی انہوں دستے اپنے امت نے بنیانو لا تقنطوا من رحمت اللہ. جڑے گناہ کر کر کے نا امید ہو چکے ہیں، اللہ کی رحمت تو نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ ایک آنسو پر، اللہ تعالیٰ ایک توبہ پر سارے کے سارے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے. تو آج کی جو رات ہے یہ عظیم رات ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے ہی مغرب کی آذان ہوئی، صبح صادق اللہ تعالیٰ
اپنی بیماری ڈاکٹر کے سامنے جا کر ظاہر کرے گا، لیکن فیصلہ اوپر سے ہوگا تو ٹھیک ہوگا۔ آپ اس بیماری کو رب کے سامنے رکھے، دعا کرے، اللہ اس بیماری کو دور کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہانے ڈھونڈتا ہے، یہ رات ہمیں بہانے کے طور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس رات کے اندر خوب ڈٹ کے جم کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرو، نوافل پڑھو، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کو اس رات کے اندر پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی وہ نام ہیں جو انسان کو جنت کے اندر لے کر جانے والے ہیں۔ آیت الکرسی کو پڑھو، یہ وہ آیت الکرسی ہے جو انسان کو جنت کے اندر لے کر جائے گی۔ اس رات سورہ ملک کو پڑھو، یہ سورہ ملک وہ ہے جو قبر کے اندر جب منکر اور نکیر فرشتے آئیں گے، سوال اور جواب کے لیے آئیں گے، یہ آہٹ بن جائے گی۔ قرآن مجید کو پڑھو، جو قرآن مجید آہٹ بن جائے گا کہ سوال اس میت سے نہیں کرنا، مجھ سے کرنا۔ ہم پڑھیں تو صحیح نا، ذکر کر لو جتنا بھی ہو سکتا ہے، درود شریف جتنا بھی ہو سکتا ہے پڑھ لو۔ کل قیامت کے دن ہر شخص اللہ کے نبی سے دور، اللہ کے نبی کے قریب وہ شخص جو درود شریف پڑھنے والا ہے، قبر سے لے کر حشر تک ہر بندے کی شفاعت نہیں، جو اعمال صالحہ کرنے والا ہے، درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنے والا ہے، محبوب کائنات کی شفاعت کامیاب۔ صلاۃ و تسبیح پڑھ لو، قضا نمازیں پڑھ لو۔ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ ہر انسان کی کیا کریں گے؟ مغفرت کرتے ہیں۔ چند ایسے فرد ہیں جن کے بارے میں میرے اور آپ کے مکرم شفیع اعظم رحمت للعالمین جسے مدینے والے سرکار کہتے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر کینہ رکھنے والا، کینہ دل کے اندر رکھنے والا، حسد دوسرے کے بارے میں رکھنے والا، زنا کرنے والا، شراب کا عادی، قطع رحمی کرنے والا، اور ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان عادی ہے ٹخنوں سے نیچے اپنی شجاعت لٹکانے والا، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں کر رہا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، اگر توبہ طائب ہو جائے اللہ مغفرت کے کیسے کر دیں گے؟ جتنے بھی حقوق اللہ ہیں، جتنے بھی حقوق اللہ اللہ کسی نے کر اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد بھی ان کی کیا کر لو؟ ادائیگی کر لو، بڑے آسان ہے۔ اٹھے چل کے دینا بڑے مشکل ہے، ایتھے بندہ دے سکتا اور کریے کہ ٹائم جیسا آپ تک کیا ہے۔ بس اللہ رب العزت جو کچھ کہا ہم سب کو ان باتوں کو عمل میں لا ہوتے ہیں، اللہ اس رات کے اندر ہم سب کو عبادت کے ذریعے اس رات کو آخر کی نجات